آپ کو یہ لگ رہا ہے علی محمد خان صاحب کہ اب پی ٹی آئی کے لیے مطلب پچھلے دنوں ایک باقاعدہ ڈبیٹ نے جنم لیا تھا نا کہ بشرا بی بی بہرحال باہر آ گئی ہیں، خان صاحب نے میڈیا انٹریکشن ایوائڈ کر رہے ہیں، خان صاحب اس طریقے سے نام نہیں لے رہے بڑے بڑے لوگوں کے، تو شاید کوئی بات چل رہی ہے، کوئی رستہ بن رہا ہے. یہ آج کی ترامیم سے وہ رستہ بند ہوا ہے یا پی ٹی آئی کے پاس ایک آپشن آیا ہے کہ ساتھ دے دیں تو رستہ کھل جائے گا، نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی کے اوپر جو سیاسی جو بھی معاملات چل رہے تھے سختی، اس میں آپ کو آنے والے دنوں میں آج کی اس ڈیولپمنٹ کی تناظر میں بہتری نظر آتی ہے یا معاملہ سخت نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں وسیم صاحب، میں اس لائن آف تھنکنگ سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم اپنی کسی آسانی کے لیے کوئی فیصلہ کریں یا کچھ کریں یا نہ کریں. دیکھیں جتنا ہمیں یہ بات عزیز ہے کہ تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے، یا جتنا ہمیں یہ بات عزیز ہے کہ ہمارے لوگوں پہ غلط کیسز ختم ہو، اتنی ہی ہمیں اداروں سے بھی کبھی احترام ہے اور اپنے اداروں کی سلامتی بھی ہمیں عزیز ہے. ہماری آرمڈ فورسز ملک کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ کرنا ہے کسی بھی ادارے، فرض کریں سپریم کورٹ کا فیصلہ کرنا ہے، ہم نے وہ فیصلہ کرنا ہے جو سپریم کورٹ کے مفاد میں ہو، نہ کہ اس سے کوئی ہم نے ذاتی کوئی مفاد لینا ہو. اسی طرح ہم نے جو فیصلہ آرمڈ فورسز کے حوالے سے کوئی بات آتی ہے، اس کی سپورٹ یا اپوزیشن ہم نے اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں، ہم نے یہ اس تناظر میں اس کی سپورٹ یا اپوزیشن کرنی ہے کہ اس سے ہمارا کتنا مضبوط ادارہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کہیں ادارے کی استحکام میں کمی تو نہیں آتی. ہم نے تو ادارے کو سوچ کے آرمی ایکٹ کی سپورٹ یا اپوزیشن کرنی ہے، ادارے کے مفاد کو. اسی طرح سپریم کورٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کا مفاد کس میں ہے. اپوزیشن کرنی ہے. دیکھیں اصولی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحریک انصاف کسی ایکسٹینشن کے حق میں فی الحال تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ٹینور فکس کرنا ہے تو آپ ہم سے انگیج کرتے. ہم آپ کی جو سجیشنز ہیں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کے سامنے رکھتے، خان صاحب اس پہ پھر فائنل ہمیں گو ایڈ دیتے. آپ نہ ہمیں سٹنگ چیئرمین عمران اپنا بیرسٹر غور سے انگیج کیا، نہ فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی دی کہ ہم ان انتہائی اہم ترمیمات جو آئی ہیں لاز میں سپریم کورٹ کے حوالے سے یا آرمی ایکٹ میں، اس پہ نہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کو ڈسکشن کا موقع دیا گیا، نہ کور کمیٹی کو، نہ ہمیں عمران خان صاحب کے پاس جانے کا موقع دیا گیا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس میں کسی چیز کے حق میں بھی بات کر سکتے تھے، پاکستان کے مفاد میں اگر ہو. ہم کوئی پاکستان کے دشمن تو نہیں ہیں، لیکن آپ نے بالکل ایک طرح سے دیوار کھڑی کر کے 5 منٹ کے اندر لا سارے پاس کر لیے. پھر یہ پارلیمنٹ کس لیے ہے؟ پھر آپ ادھر کیوں آتے ہیں؟ کیبنٹ سے صاحب نے بڑا ایک معصومانہ بیان دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس پہ آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب ویسے تو آرمی چیف جو ہیں ان کی مدت 11 سال ہو جاتی ہے پاکستان میں، 9 سال بھی ہو جاتی ہے، 6 سال تو ہو ہی جاتی ہے. باغا صاحب یہ تو آج 1 سال مدت کم کی ہے ہم نے، 5 سال کر دی ہے، کیا کہیے گا؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کچھ عہدے ایسے ہیں ملک میں جو بڑی ذمہ داری اور حساس نوعیت کے ہیں، چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہو، چاہے آپ کا کسی اور آئینی ادارے کا سربراہ ہو، یا آرمی چیف ہو یا ایئر چیف ہو. اس طرح کے بہت سے جو کچھ اہم عہدے ہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کے بیانات سے ان کو کنٹروورشل بنانا چاہیے. کام وہی کرنا چاہیے جو ملک کے اور ادارے کے مفاد میں ہو. میں تو آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ لیجسلیشن کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ججز کی تعداد 33 کرنی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں، میں آپ سے مطلب حکومت، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سروس چیف ہیں ان کی مدت ملازمت 5 ایئرس منیمم ہونی چاہیے. جو بھی آپ نے کیا، آپ وہ تجاویز ہمیں دیتے. پارلیمنٹ میں ایک فورم ہے جس کو اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کہتے ہیں، اور ایک آپ نے پارلیمنٹری کمیٹی اسپیشل اور بھی بنائی ہے. اس میں آپ ہم سے انگیج کریں، ڈسکس کریں، بہت سی باتیں ٹیبل پہ بیٹھ کے اس کا حل نکل آتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے مطلب یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو کسی نے ایک چیز تھما دی ہے کہ جاؤ اور 10 منٹ میں کر کے آؤ ورنہ پھر کان پکڑوا دوں گا. ایسے تھوڑا حکومت چلتی ہے، حکومت ایسے ہی چلتی ہے. آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پہ سخت دیکھتے ہیں ہم. سیاست میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں. ہمارا سفر پاکستان کے لیے ہے. پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے. اس کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، راحت آتی ہے. اس سفر میں صرف اقتدار کا سنگھاسن تو نہیں ہے، اس میں تو جیل کی کال کوٹڑیاں بھی ہیں. میں بھی ڈیتھ سیل سے نکلا ہوں، ہمارا لیڈر بھی ڈیتھ سیل میں پڑا ہوا ہے، ہمارے لیڈر کی فیملی بھی اس تکلیف سے گزری ہے. ہماری ٹاپ لیڈرشپ بھی، شاہ محمود قریشی کو دیکھیں، 2 دفعہ کا وزیر خارجہ، آپ نے ان کے بے شمار انٹرویوز آپ نے کیے ہیں. ایک سافٹ اسپوکن اور ایک ڈیموکریٹک آدمی، اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے تکالیف زیادہ ہیں، جو بھی ہوگا پاکستان کے لیے سب قبول ہے.
علیم خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.